رمضان کے کئی روزوں سے جڑے کئی سارے مسائل بھی ہیں، آپ ان مسئلوں پر ذرا روشنی ڈالیں۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ایک تو اہم ترین مسئلہ ہے، ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ تب روزے کے بہت سارے مسائل جو سمجھنے کے ہیں۔ اس میں ان مسائل میں سب سے پہلی بات ہے روزہ رکھنا فرض ہے، اور بلا عذر کے روزہ چھوڑ دے انسان تو سخت ترین جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ آدمی نیک انسانوں کی لسٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور گنہگار انسانوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹرم میں کہتے ہیں یہ آدمی فاسق و فاجر بن جاتا ہے، جو آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے۔ تو لہذا روزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر انسان سوچتا ہے کہ صاحب مجھے بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، کون آج بھوک اور پیاس برداشت کرے گا؟ تو جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے، اور آپ اپنے اندر عادت پیدا کر لیں کہ آپ کے اندر قوت ضبط پیدا ہو جائے، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اس برداشت کرنے کے نتیجے میں آپ کے جسم کے جسمانی فائدے بھی ہوں گے اور روحانی اور اخلاقی فائدے بھی ہوں گے۔ تو اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ انسان کو بھوک لگے اور برداشت کرے، پیاس لگے اور اس کو برداشت کرے۔ اگر کسی انسان کو بھوک ہی نہ لگے، پیاس ہی نہ لگے اور پھر روزہ رکھا تو روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو ہے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ البتہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو یہ روزہ وقتی طور پر چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہماری وہ ماں، ہماری وہ بہن، ہماری وہ بیٹی کہ جو پریگننسی میں ہوں۔ اسی طرح سے ہماری وہ ماں، ہماری وہ بہن یا ہماری وہ بیٹی کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، جن کو ابھی قریب میں ہی ڈیلیوری ہوئی ہو اور بچہ دودھ پی رہا ہو، تو ان 2 خواتین کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، کنسیشن ہے، کیونکہ تاکہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح سے جب پریگننسی کی حالت ہوتی ہے تو اس وقت بہت ڈائٹ چاہیے، تو اس وقت اگر یہ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے خود کو اور پیٹ میں پلنے والے بچے کو تکلیف پہنچ جائے، اس لیے ان 2 عورتوں کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن ساتھ میں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آگے کے لیے وہ حساب کر کے رکھیں کتنے روزے چھوڑے، پورا مہینہ اگر چھوڑا تو آئندہ جب وہ نارمل زندگی میں آ جائیں گی تو اس وقت ان کو یہ روزے رکھنے ضروری ہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھیں، چاہے بیچ میں گیپ رکھیں، چاہے سردیوں میں رکھیں۔ جن دنوں میں سردیاں ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان دنوں میں روزے رکھنے بہت آسان ہوتے ہیں، تو آگے چل کے روزے۔ تو ایک تو کنسیشن ان 2 خواتین کو دی گئی۔ دوسری وہ خواتین کہ جو منتھلی عذر میں ہوں گی، ان کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت نہیں، ان کو تو حکم ہے کہ یہ اس حالت میں آپ روزہ بالکل نہیں رکھیں گی، اور جتنے دنوں اس پیریڈ میں گزر جائیں گے اتنے دنوں کے روزے بعد میں ان کو رکھنے ہوں گے۔ چوتھا آدمی جس کو روزہ معاف ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور سفر کی حالت میں ہو، تو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، ان دونوں کو روزہ چھوڑ دینے کی کنسیشن ہے۔ آج کل کے سفروں میں چونکہ زیادہ تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں، لوگ جب سفروں میں جاتے ہیں تو چاہے وہ ٹریول کر رہے ہوں ٹرانسپورٹ سے، اور چاہے وہ جہاز سے سفر کر رہے ہوں، آگے چل کر کے رہنے کے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض بہت اچھے ہوٹلوں میں جا کر کے ٹھہرتے ہیں۔ تو اس طرح کے سفروں میں اگرچہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان روزوں کے بعد میں آپ قضا کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان خدا نخواستہ بیمار ہو اور بیماری میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ آپ روزہ مت رکھیے، لیکن ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ بہت ماہر ہونا چاہیے، اور نمبر 3 بہت دیندار ہونا چاہیے۔ یہ تینوں شرطیں جب ہوں گی، اس ڈاکٹر کے کہنے پر آپ کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ تو اب جب روزہ چھوڑ دیں گے بے وجہ بیماری کے تو ان روزوں کے بعد میں قضا کریں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بوجہ سفر کے تو اس وجہ سے بعد میں ان کو روزہ رکھیں گے۔ یہ سارا جو بیان کیا جا رہا ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے خود بیان فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ دو گے۔ ان چند آدمیوں کے علاوہ باقی ہر آدمی کو روزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اب سمجھنا ہے کہ جب انسان نے روزہ رکھا تو احتیاط کن چیزوں سے کرنی ہے۔ نمبر 1 تو کھانے پینے سے احتیاط، اس سے تو اگر کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہوئے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنے پرائیویٹ تعلقات روزے کی حالت میں قائم نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ روزے کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات قائم ہوئے اور آخری درجے تک پہنچ گئے تو اس کے نتیجے میں ان دونوں مرد اور عورت کو اسلامی اصولوں کے مطابق بہت سخت سزا لگتی ہے۔ اور وہ سخت سزا کیا ہے کہ ان کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزے کی حالت میں انہوں نے پرائیویٹ تعلقات قائم کیا اور دن میں، رات میں نہیں، رات میں تو اجازت ہے، لیکن دن میں اگر ایسا ہو گیا تو مرد اور عورت دونوں پر 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے اور لگاتار رکھنے پڑیں گے۔
تو اس لیے ان تین چیزوں سے بچنا تو پہلے ضروری، کھانے سے، پینے سے اور پرائیویٹ تعلقات قائم کرنے سے۔ روزے کی ڈیفینیشن میں ہی آتا ہے یہ الامساک عن مفطرات الثلاثہ، تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔